السلام علیکم۔ یہ اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ سول سرفنگ۔ سول تو آپ کو پتہ ہے روح کو کہتے ہیں، سرفنگ، اور آپ کو پتہ ہے سرفنگ ایک سپورٹ ہے۔ اب اس کا بہت گہرا تعلق پانی کی اپریسیشن سے ہے کہ انسان پانی کو کیا سمجھتا ہے۔ ذرا یہ دیکھتے ہیں۔ سرفنگ از اے پاپولر اسپورٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سرفنگ بڑی ایک مشہور اسپورٹ ہے۔ یہ سرف بورڈ ہوتا ہے اور یہ سرفر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ کنیکٹ ہوتا ہے کسی اور کشتی یا کسی اور چیز سے، یا یہ علیحدہ سے بھی سرف بورڈ ہوتا ہے، اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جتنی اونچی اونچی بڑی بڑی لہریں چل رہی ہیں ان کے اوپر اوپر چلا جائے اور پانی کی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو سنک کریں۔ سنک کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پانی کی سپیڈ، اپنی سپیڈ کو پانی کی سپیڈ کے برابر لانا، پانی کے ساتھ میچ ہونا، تاکہ آپ اور پانی کی طاقت جو ہے نا وہ ایک ہی سمت میں کام کریں، اور پھر آپ ان ویوز کے اوپر جو یہ اوپر اوپر جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، تیز، انتہائی تیز پانی ہوتا ہے، وائلنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر اوپر آپ سرفنگ کرتے ہو۔ اب یہ سپورٹ بہت مشہور سپورٹ ہے، خاص طور پہ آسٹریلیا، کیونکہ وہ آسٹریلیا بہت بڑا آئلینڈ ہے، چاروں طرف سمندر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو گرم ممالک کے سمندر ہیں اس میں سرفنگ ایک بڑی اسٹیبلش سپورٹ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید اولمپکس کا بھی پارٹ ہے، اور بڑے بڑے سپورٹنگ ایونٹ ہوتے ہیں۔ But some individuals started seeing it not as a competition with nature, but an independent learning experience with nature. اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے جو معاشرے ہیں ان میں مذہب کی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ ویسٹرن بہت سارے معاشرے جو ہیں اس میں مذہب کہنے کو وہ کرسچینٹی ان کا مذہب ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ وہ مذہب کو مانتے نہیں۔ تو جب آپ مذہب سے دور ہوتے ہیں، خود انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہوتے ہیں کہ خود انسان کو ہی سینٹرل سمجھتے ہیں، تو پھر جو آپ سے بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کا اپنا ایک ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ایک اور طریقے سے بنتا ہے۔ ہمیں تو جو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہم اپنے مذہب کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے جن کو لا مذہب معاشرے کہتے ہیں ان میں اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ پھر بڑی قدرت کی طاقتوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ بہت سارے انڈیویجول جو سرفر، پروفیشنل سرفر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں نیچر کے ساتھ، کیونکہ نیچر یعنی پانی اتنا تیز، اتنا وائلنٹ، اتنا پاورفل ہے، تو یہ تو ہم سمجھیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نیچر کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں، کہ ہم نیچر سے جیتنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسا اس کو کسی اور اینگل سے کیوں نہ دیکھا جائے سرفنگ کو، کہ یہ سیکھا بھی جا سکتا ہے نیچر سے، کہ بجائے اس کے کہ ہم نیچر کو ہرانے کے، ہم نیچر کے طاقتوں کے ساتھ ساتھ چلیں اور سیکھیں کہ قدرت آخر کام کیسے کرتی ہے، اور قدرت کتنی بڑی ہے، اور قدرت کس نے بنائی ہے، اور یہ سب کچھ۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ بٹ انڈیویجول انڈیپینڈنٹ لرننگ ایکسپیرئنس ود نیچر ویئر سنکنگ ود اے فورس thousands of times greater than human beings brings humans and gods closer. سوری مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری بھی۔ آئیڈیا ان کا یہ تھا کہ ہم کچھ بھی کریں، ہم کہتے ہیں کہ جی سمندر کی لہریں جس طرح تیز چل رہی ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنا سیکھیں، تو لیکن ہمیں اس کو ایک لرننگ ایکسپیرینس میں چینج کرنا چاہیے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی طاقت جو انسانی طاقت سے ہزاروں گنا بڑی ہے، یعنی پانی کی طاقت، سمندر تو بہت بڑا ہے، اور جب سمندر غصے میں آئے تو مطلب تو اس کی پاور کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم سمندر سے سیکھیں اور یہ مان جائیں کہ سمندر ہم سے بہت بڑا ہے، اور ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ انسان اور خدا یا خدائی طاقت جو ہے، یا جو سمندر کی شکل میں کوئی بڑی طاقت نظر آ رہی ہے، اس کو قریب قریب لایا جائے۔ اب دیکھیں ہمارے مذہبوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مذہبی کتابوں اور نبیوں اور تعلیمات کے ذریعے خدا کو اور انسانوں کو قریب لایا جاتا ہے، یعنی ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے اور وہ آپ کے لیے کیسے کیسے چاہتا ہے اور کیا کچھ ہے۔ ہم وہ مذہب کے تھرو کرتے ہیں، لیکن جن جگہوں پہ مذہب نہیں ہے انہوں نے طاقتوں کے یعنی نیچر کی طاقت کے ذریعے یہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ سپورٹ تو ہے، لیکن یہ بے تحاشا پاور کے ساتھ کھیلنے والی چیز ہے۔ اٹ بیکیم اے اسپرچل جرنی فار دیز سرفرس۔ تو وہ سرفرس کا ایک گروپ تھا، میرے خیال میں 1960s میں شاید یہ سٹارٹ ہوا تھا، کہ ان سرفرز نے کہا کہ اب تو یہ ہمارا ایک روحانی تعلق بن گیا ہے، اب تو ہم پانی کو، خدا نخواستہ ہم تو نہیں ایسے کہتے، کہ پانی کو ہم سب سے بڑی طاقت سمجھتے، تو ان کے لیے یہ اسپرچول چیز تھی۔ مطلب وہ سپورٹ کے کمپٹیشن میں بھی حصہ لیتے تھے جو آپ کی سرفنگ ہوتی ہے، لیکن
جو ایکٹنگ مطلب ایکٹ آف سرفنگ ہے اس کو وہ کہتے تھے جیسے روحانیت کے سفر پہ جا رہے ہیں. جیسے ہمارے بھی جو روحانیت کے سلسلے ہیں اس میں مختلف طریقوں سے دوسرے مذہبوں میں بھی مختلف طریقوں سے خدا کے قریب ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بھی سمجھیں کہ انہوں نے ایک یہی طریقہ نکالا. سول سرفرز کنسیڈر سرفنگ ٹو بی اے میننگ فل پریکٹس دیٹ برنگس فزیکل سائیکولوجیکل اینڈ اسپریچول بینیفٹس. تو انہوں نے یہ اپنے تجربے سے، ان کا اپنا تجربہ تھا، ہم اسے ایگری کریں یا نہ کریں، میں شاید نہیں کرتی، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہم سرفنگ کرتے ہیں، جو پانی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو سنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پانی کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پانی کی طاقت کو مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ اصل میں جسمانی طور پہ اور سائیکولوجیکل طور پہ اور روحانی طور پہ بڑا فائدہ مند ہے. سول سرفر سرف فار دا شیئر پلیجر آف اٹ. اب جو سول سرفر ہے، اب اپنے آپ کو انہوں نے نام بھی علیحدہ دے لی، اب اپنے آپ کو وہ سرفر نہیں کہہ رہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں سول سرفر، یعنی روحانی سرفر ایک طریقے سے. تو وہ جو سرفر ہے وہ جب سرفنگ کرتا ہے تو وہ کمپٹیشن کے لیے کرتا. دے ڈو انٹر کمپٹیشنس بٹ دے ڈونٹ ڈو اٹ انٹائرلی فار وننگ دا کمپٹیشن بٹ ٹو انجوائے دا ڈیپ ایکسپیرینس آف اٹ. کہ اگر کوئی ان کو کہے کہ ہاں کمپٹیشن میں آ جاؤ تو کمپٹیشن میں جاتے ہیں، لیکن جیتنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ سفر ہے، جو یہ ایکسپیرینس ہے سرفنگ کا، جو پلیجر ہے سرفنگ کا، پانی کے ساتھ لڑنے کا، پانی کے ساتھ زندہ رہنے کا اور پانی کے ذریعے خدا کی طاقت محسوس کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے، ہمارے لیے وہی پرائمری چیز ہے. ہم اسی کو مانتے ہیں اور اسی میں ویلیو سمجھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کمپٹیشن میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب یہ اب آپ اس طرح طاقت کا انداز لگائیں کہ کس سپیڈ سے اور کس پاور سے. اب آپ پانی میں اگر چھلانگ بھی لگاتے ہیں تو آپ کی باڈی پھٹ سکتی ہے اگر آپ طریقے سے پانی کو کاٹ کے اندر نہیں جائیں گے. اتنی زیادہ طاقت، اور سمندر کے پانی میں تو بے تحاشا طاقت ہوتی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی پاور ہے. یا وہ ویو کے اوپر جائیں گے یا ویوز کے اندر طریقے سے رائڈ کریں گے اور اپنے آپ کو قائم رکھیں گے. یہ بہت زیادہ طاقت اور ٹیکنیک اس میں لگتی ہے. لیکن ان لوگوں نے اس سپورٹ کو ایک روحانی ایکسپیرینس میں چینج کر دیا. مطلب وہ لوگوں کے ساتھ 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 جا بھی رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اب خدا نخواستہ ہم ایسے نہیں کہتے کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت ہی دنیا کا بیسٹ مذہب ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس مذہب نہیں ہوتا پھر ان کے پاس مذہبی پریکٹس، نماز روزہ اور اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے سمجھیں کہ جیسے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، جیسے ہم روزے میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، صبر ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اپنا پیسہ دے کے زکوٰۃ دے کے ہم اپنا لالچ دور کرتے ہیں کہ یعنی اچھائیاں پیدا کرتے ہیں کچھ پریکٹسز سے جو ہمیں مذہب نے بتائی ہوئی ہیں. تو ان کے پاس کیونکہ مذہب نہیں ہے اس لیے وہ اس میں سے صبر اور پریکٹس اور برداشت، اسی قسم کی چیزیں وہ اسی سپورٹ میں سے نکال رہے ہیں. Their surfing activities have a religious character and they serve to be closer to nature under protection of nature. ایک لحاظ سے ان کی نیت جو ہے اس سے ہم اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے نمبر ون یہ ماننا ہے، یہ مانتے ہیں کہ جی قدرت جو ہے وہ بہت پاورفل ہے اور ہم قدرت کے آگے بینڈ کرتے ہیں. قدرت کو اپنا استاد، اپنا ٹیچر، اپنا بڑا مان کے ہم اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں وی آر انڈر پروٹیکشن آف نیچر، کہ ہمیں قدرت جو ہے وہ ہماری حفاظت بھی کرے گی. یہ ایسا کانسیپٹ ہے جیسے ہم خدا کے بارے میں رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں خدا ہم سے اتنا بڑا ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم خدا کی پروٹیکشن کے انڈر ہیں کہ خدا آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ کو بچائے گا. ٹھیک ہے. تو اب وہی بات کہ ہمیں یہ کانسیپٹ تو مذہب نے دیا اور ہم اس کو 100% مانتے بھی ہیں، لیکن وہی بات کہ جو لا مذہب لوگ ہیں ان کو بھی فیلنگ تو انسان ہے، فیلنگ تو ان کو ایسی آتی ہے کہ کوئی ویسی چیز ہونی چاہیے. تو انہوں نے سمجھا کہ اسی قسم کے اصول جو ہے نا وہ خدا کے بجائے، ہمارے لیے تو خدا کانسیپٹ ہے، بے شک خدا کی جو قدرت ہے، جو خدا کی شکل ہے وہ قدرت کی شکل میں نظر آتی ہے. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کنیکٹ، پاور انہوں نے ایک طریقے سے قدرت کو دے دی ہے بجائے خدا کے. یہ ان کی غلطی ہے. لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں جہاں آپ پاور محسوس کرتے ہیں قدرت کی، مثال کے طور پہ پانی سے زیادہ بڑی چیز کوئی نہیں ہے، سمندر سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے اس کے پلیجر، اس سے سیکھنے والی، یعنی اس کی جو اچھی قوتیں ہیں اس کو ایک طریقے سے یہ سلام پیش کرنے والی بات ہے. ہم نہیں ایگری کرتے اس سے، ہم بینگ مسلمز اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن آپ کسی اور کو دیکھ کے اس کو آبزرو تو کر سکتے ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے، تو وہ لوگ یہ کریں.
سو دا گلوبل سرفنگ کمیونٹی ہیز اے سب کلچر آف سول سرفرس. تو جو دنیا میں گلوبل لیول کی سرفنگ کمیونٹی ہے جو سرفنگ کرتی ہے کمپٹیشن کے لیے یا پلیجر کے لیے، ان کے اندر ایک سب کلچر ہے. سب کلچر ہوتا ہے کہ بڑے کلچر کا بھی ایک چھوٹا سا کلچر. تو وہ چھوٹا سا کلچر جو ہے وہ سول سرفرس کا ہے. سول سرفرس شوڈ بی انڈرسٹوڈ ایز اے سول سرفنگ شوڈ بی انڈرسٹوڈ ایز اے نیو گلوبل ریلیجس موومنٹ. اب یہ ریلیجن نہیں ہے، کہنا چاہیے ریلیجس موومنٹ ہے کہ لادین لوگوں کا مذہب کی طرف اپنے ذہن اپنی اسٹڈی کے مطابق جو ایک جھکاؤ ہے، جو ایک ٹرینڈ ہے، اس کو آپ کہیں گے جی یہ گلوبل ریلیجس موومنٹ ہے. اس کو اس طرح دیکھا جائے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم اس میں نہیں اگری کرتے. ہمارے لیے تو آسان بات یہی ہے کہ ہمارے اوپر تو چیزیں دی گئی ہیں جو کہ ہر لحاظ سے ثابت ہوئی ہیں. ہمیں اس سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن جو دنیا کرتی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل اگری نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. لیکن اس سارے چیپٹر میں جو میں نے یہ ذکر کیا چھوٹا سا، اس میں مقصد یہی کہ دیکھیں پانی کی طاقت اور خوبصورتی کو لوگوں نے مانا ہے. These people try to find God, or what they called a sacred center, by physically experiencing and fighting God, God-made force of water. اپنی طرف سے ہی خدا کی تلاش میں ہی ہیں. ان کو چاہے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، وہ خدا نہیں کہتے، وہ اس کو کہتے ہیں سیکرڈ سینٹر. کے مطلب ایک بنیاد ہے، ایک بڑی طاقت ہے جس کو وہ فزیکلی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے گاڈ میڈ جو اللہ کی بنائی ہوئی طاقتیں ہیں ان کے ذریعے اللہ کو تلاش کرنے کی، یا خدا کو جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو تلاش کرنے کی کوشش ہے. ایز اے ریزلٹ دے ورشپ دا نیچر ایز پاورفل ٹرانسفارمیٹیو ہیلنگ اینڈ سیکرڈ. اور ان کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی قدرت کی طاقتیں، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ ونڈ ہو، چاہے وہ ٹورنیڈو ہوں، جو بھی طاقتیں ہیں قدرت کی، وہ انسان کو ٹرانسفارم کرتی ہیں، یعنی بدلتی ہیں. قابل ہے. Soul surfing is considered the highest level, the pinnacle of surfing spirituality, equivalent to nirvana, satori and total enlightenment, but it is rarely attained. اب یہ ساری چیزیں جو نروانا، ستوری، یہ سارے دوسرے مذہبوں میں سمجھیں کہ خدا کے قریب ہونے کا جو ایک ریچول ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ سمجھیں سول سرفنگ بھی اسی کیٹیگری میں انہوں نے ڈال دیا. ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال دنیا یہ کر رہی ہے. The soul surfers express themselves through his unity with the breaking wave. He borrows the wave spirit for a short while and uses his body and equipment to translate the essence of the wave spirit into art. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ویو بہت بڑی بنی، ہم نے اس کو رائڈ کیا، پھر جب ویو ٹوٹی تو جو سرفنگ کرتے ہیں وہ ہم نے ویو کی جو اسپرٹ ہے، جو اس تیز پاورفل پانی کی روح ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر محسوس کیا، اور ہم سمجھیں کہ اس محسوس کرنے، اس طاقت کو اپنی باڈی میں محسوس کرنے کی وجہ سے ہم ٹرانسفارم ہو گئے، ہم بدل گئے. اور یہی بدلاؤ جو ہم نماز سے لیتے ہیں، ہم روزے سے لیتے ہیں، یہ مطلب یہ ہماری پریکٹسز کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو ڈفرینٹ فیل کرتے ہیں، بہتر فیل کرتے ہیں. وہ لوگ اسی طرح بہتر فیل کرتے ہیں تو قدرت کی طاقت میں سے، قدرت کی طاقت کے ساتھ ایک طریقے سے کنیکٹ ہونے سے.